معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب قدیر جل جلالہ کا بے پناہ فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم یہاں پر ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی خاطر جمع ہو گئے۔ مسئلے مسائل کی محفل ہے، لیکن وہ کون سی ایسی محفل ہے، اچھائی کی محفل، نیکی کی محفل، جس میں اللہ و رسول کا ذکر نہ ہو، بلکہ علماء فرماتے وہ محفل جس میں اللہ و رسول کا نام نہ لیا جائے وہ محفل نامکمل ہوتی ہے، قلیل البرکت ہوا کرتی ہے، ایسی محفل میں برکتیں نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے آپ یہاں پر جمع ہوئے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، اکیلے میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے مجمع کے اندر، مجلس کے اندر، بزم میں، محفل میں یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اپنے اس بندے کو اس سے بہترین جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں اسے یاد کیا کرتا ہوں۔ تو ہمارے لیے الحمدللہ یہ شرف کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کے لیے یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں اللہ وحدہ لا شریک نے آپ جیسے لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کا شوق، ان کا جذبہ علم دین کا ایسا رہا کرتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم اور ایک انصاری، دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا، عقد مواخات قائم فرماتے، ایک انصاری ہے ایک مہاجر۔ اب کام بھی کرنا ہے اور دین بھی سیکھنا ہے، تو صحابہ کا جذبہ آپ دیکھیں، شوق دیکھیں، دونوں نے آپس میں باری متعین کر دی تھی، وعدہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک دن میں کام کروں گا، اس دن تم رسول اللہ کی بارگاہ میں رہو گے، جو کچھ تم علم حاصل کرو گے، ظاہر سی بات ہے میرا تو کام کاج کی وجہ سے وہ چھوٹ جائے گا، میں کام کروں گا ایک دن، تم علم حاصل کرو گے، دوسرے دن میں علم حاصل کروں گا، تمہیں کام کرنا ہے۔ اب جو ہماری کمی رہ جائے گی، ہم جو علم حاصل ایک دن نہیں کر پائیں گے، تو دوسرا والا وہ بندہ جس نے اس دن علم حاصل کیا، اپنے ساتھی کو رسول اللہ سے جتنی باتیں اس نے سیکھی ہیں وہ تمام کے تمام باتیں اپنے ساتھی کو سکھا دے گا۔ یہ صحابہ کا جذبہ علم حاصل کرنے کے تعلق سے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری کے تعلق سے تو آتا ہے، مدینہ منورہ میں یہ رہتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جا چکے تھے۔ انہیں پتا چلا کہ ایک حدیث جو ہے وہ سیریا، ملک شام جسے کہا جاتا ہے، انگریزی کے اندر سیریا کہا جاتا ہے،
سیریا کے اندر ایک صحابی رسول ہیں، پتہ انہیں چلا کہ ایک حدیث کا علم صرف انہی کو ہے، دوسرے ان کے علم کے مطابق اس حدیث کے جاننے والے اس وقت مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے ان کی جانکاری کے مطابق۔ اب دیکھیں آپ ان کا جذبہ علم دین کا حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے، شوق ہے، ولولہ ہے، یہ جو تھے انہوں نے تنے تنہا اکیلے اونٹ کے کجاوے کے اوپر، اونٹ کی پشت کے اوپر تنے تنہا مدینہ منورہ سے ملک شام یعنی سیریا کا سفر کیا، وہاں پر پہنچے، ملاقات کی، غالباً عبداللہ بن زید تھے وہ صحابی رسول، ان سے ملاقات کی۔ اب وہ جو صحابی رسول تھے انہوں نے پوچھا کہ آخر آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری فرمانے لگے کہ میں نے سنا ہے ایک حدیث ایسی ہے جسے تم صرف اور صرف صحابہ جتنے بھی ہیں ان تمام کے تمام صحابہ میں صرف اور صرف تم ہی جانتے ہو سند کے ساتھ۔ اب وہ جو سامنے والے صحابی رسول تھے انہیں تعجب ہوا، کہنے لگے کہ ایک حدیث کے لیے آپ نے اتنا دور دراز کا سفر کیا، آپ اپنے کسی خادم کو بھیج دیتے، کسی غلام کو بھیج دیتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرمانے لگے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری طور پر ضیافت کا شرف حاصل، میں ظاہری طور پر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے آقا مولا کو ظاہری طور پر ہی سب صحابہ نے مہمان نوازی وغیرہ کی، ورنہ ہمارے آقا و مولا کو مہمان نوازی کی ضرورت الحمدللہ نہیں۔ وہ تو ان کی شان تو یہ ہے کہ آسما خان، زمیں خان، زمانہ مہمان۔ خان کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، وہ والا خان نہیں بلکہ خان، خا وا الف نون۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسما خان یعنی پورا جو آسمان ہے وہ دسترخوان، زمیں خان یعنی لوگ ہیں وہ مہمان۔ اب جو مہمان نوازی کرنے والے ہیں وہ کوئی اور نہیں جناب محمد الرسول اللہ۔ کیا فرمایا؟ آسما خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو ایوب انصاری نے 6 یا 8 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا تھا۔ وہ فرمانے لگے سامنے والے صحابی سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا علم حاصل کرنے کا جو ثواب ہے تنے تنہا ابو ایوب ہی کے حصے میں آئے، اس وجہ سے دور دراز کا سفر کر کے تنے تنہا میں یہاں پر تمہارے پاس آیا۔ یہ صحابہ کا علم حاصل کرنے کے تعلق سے شوق، جذبہ اور ولولہ۔ آج کل ہمارے پاس تو ساری سہولتیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس جانب توجہ نہیں دیتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے قریب بیٹھیں، بیانات وغیرہ میں جائیں، علماء سے ہم قریب رہنے کی کوشش کریں، جو علم والے ہیں ان سے ہم نزدیک رہنے کی کوشش کریں۔ گفتگو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک بنیادی عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک کے تعلق سے ہمیں یہ رکھنا ہے کہ جو بھی کائنات میں اچھی چیز ہوتی ہے جسے ہم کمال کہتے ہیں، اچھائی، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے اسی کا تعلق ہوگا۔ جو عیب والی ہے، بری چیز ہے، معاشرے کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، اس کا تعلق اللہ وحدہ لا شریک سے نہیں ہوگا۔ یہ بات تو آپ سمجھ گئے، بار شریعت میں دیا بھی وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اس کے لیے عیب، بری بات وغیرہ محال ہے۔ آپ نے جب یہ عقیدہ جان لیا تو آپ زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے، یا جو بندہ معاذ اللہ یہ دعویٰ کرتا ہے اس سے اتفاق نہیں کر سکتے، معاذ اللہ ایک کہتا ہے گستاخ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلی جو بات بتائی اسے آپ ذہن میں بٹھانے، ظاہر سی بات ہے ہمارا وہ پروردگار ہے، اللہ ہے، خدائے وحدہ لا شریک ہے، خدائے لا یزال ہے، رب کعبہ ہے، اس کے ساتھ اگر ہم عیب والی بات، اور وہ بھی جھوٹ تقریباً ہر مذہب کے اندر جسے برا سمجھا جاتا ہے، تو بنیادی عقیدہ آپ اگر ذہن میں بٹھا لیں گے آپ کسی کی باتوں میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔
اللہ کی پناہ۔ آپ یاد رکھیں صرف اچھائی کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، برائی، عیب یا بری بات جو ہے اس کا تعلق اللہ وحدہ لا شریک سے ہرگز نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے آقا و مولا کے تعلق سے یہ کہنا کہ بعض لوگوں نے جیسا کہ معاذ اللہ یہ عقیدہ اپنی جانب سے گڑھ لیا کہ اگر حضور کے زمانے میں کوئی نبی آئے معاذ اللہ، یا حضور کے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے بعد کوئی نبی آئے تو اس سے ہمارے حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ آج کل طرح طرح سے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے جو بھولے بھالے عوام جو ہوتے ہیں، ہمارے بھولے بھالے بھائی ہوتے ہیں، وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، پگڑی دیکھ کر کے، جبہ قبہ دیکھ کر کے اور تھوڑی بہت پبلک دیکھ کر کے، تو ہرگز ہمیں ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ ایک سیدھی سی بات میں آپ حضرات کو بتاؤں، قرآن مقدس کا صاف اور واضح الفاظ میں اعلان، اللہ فرماتا ہے، ہمارے بہت سارے بھائیوں کو آیت مقدسہ یاد بھی ہوگی، ہر فاتحے میں پڑھی بھی جاتی ہے، قل شریف والے فاتحے میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ خاتم النبیین، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے آخری ہے۔ ایک خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر۔ اب ظاہر سی بات ہے، کسی چیز کے اوپر مہر لگ گئی یعنی وہ حرف آخر، اس کے بعد اب کوئی نئی بات نہیں آئے، بالکل ظاہر سی بات۔ مفسرین کرام نے خاتم کا معنی مہر بھی کیا ہے، خاتم کا معنی آخری بھی کیا، دونوں اعتبار سے ہمارے آقا مولا کی شان یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کو آپ سامنے رکھیں اور سامنے والا جو بندہ ہے اس کا عقیدہ دیکھے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی کوئی دوسرا نبی ہو سکتا ہے یا حضور کے بعد بھی دوسرا نبی ہو سکتا ہے، تو آپ اس کی بات کو سائیڈ میں رکھیں، پہلے آپ آیت کریمہ دیکھیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ آخری نبی ہے۔ اب دونوں کو آپ ملائیں، اس کا عقیدہ اور اللہ کی آیت کریمہ، دونوں میں ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک کی آیت مقدسہ کو مان لیں گے اور اس کا عقیدہ ہے اسے ہم بالکل بھی تسلیم نہیں کریں۔ اور حدیث پاک میں بھی میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا انا العاقب لا نبی بعدی، کہ میں سب سے آخری ہوں، بعد میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مطلب ایک تاکید اس میں ہوتی ہے، ایک زور ہوتا ہے، کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ نے بھی اپنی ذات کے لیے یہی لفظ استعمال فرمایا، لا نفی جنس اسے کہا جاتا ہے، انا العاقب، میں سب سے بعد میں آنے والا ہوں، لا نبی، کوئی نبی نہیں۔ یاد آیا؟ جس طرح لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اسی طرح یہاں پر ہے انا العاقب، میں بعد میں آنے والا ہوں، سب سے آخری میں آنے والا ہوں، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اب یہ عقیدہ رکھیں گے، ویسے تو الحمدللہ آپ رکھتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ لیکن آج کل کیا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ اس طرح چکما دیکھ کر ایمان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھولے بھالے لوگوں کا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں، حدیث پاک کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو ان احادیث اور آیات کی بنیاد پر آپ گمراہی سے محفوظ رہیں۔ کل ایک بات رہ گئی تھی حیات انبیاء۔ ہم اہل سنت و جماعت کا متفقہ یہ فیصلہ اور عقیدہ ہے، امام اہل سنت کی زبانی، کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ الحمدللہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، اور صرف یہ دعویٰ ہے، ایسا بھی نہیں ہے، باقاعدہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبری۔ کسی روایت میں فی قبری کے الفاظ آئیں، کسی روایت میں نہیں آئے، روایتیں اس تعلق سے مختلف ہیں، متعدد۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین کے اوپر اس بات کو حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ آپ حضرت نے سنا ہوگا کہ جو مصطفیٰ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوتا ہے الحمدللہ اس کے بدن کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ اسی طرح وہ عالم دین جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، وہ حافظ قرآن جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کے بدن کو بھی مٹی نہیں کھا سکتی۔ حال یہ ہوتا ہے جب ان کی قبر کو اتفاق سے کھودا جاتا ہے تو اس وقت یہ عقیدہ اجاگر ہو جاتا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جسم جو ہے اس کا سڑنا تو بہت دور کی بات ہے، معاذ اللہ، یہ تو اللہ والے ہیں، ان کا جو کفن ہے اس کے اوپر ایک مٹی کا ذرہ برابر بھی اثر تک نظر نہیں آتا۔ یہ تو عام لوگ ہیں۔ جب انبیاء کی اگر ہم بات کریں تو انبیاء کو تو اللہ نے کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا، بھلا ان کے جسموں کو مٹی کھا جائے، مٹی باذ اللہ ان کے جو اجسام مبارکہ ہے وہ سڑ جائے، گل جائے، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ شہید کو جب اللہ وحدہ لا شریک ایک زندگی عطا فرماتا ہے، لا تقولوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جب اللہ وحدہ لا شریک ایک عام بندہ شہادت کے درجے پر فائز ہو جائے، اسے اللہ وحدہ لا شریک ایک حیات عطا فرماتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے، تو جو نبیوں کے نبی ہیں یا جو انبیاء کرام ہیں تمام، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ انسان بس تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اس کا عقیدہ سنور جائے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ڈالر کے چکر میں، پاؤنڈ کے چکر میں معاذ اللہ آ گئے، خود بھی اپنا ایمان ان لوگوں نے گم کر دیا اور معاذ اللہ دوسروں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش میں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ محدثین کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام بس ایک تھوڑی دیر کے لیے ان پر وفات طاری ہوتی ہے۔ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے 3 مقامات پر کل نفس ذائقۃ الموت، ایک تو 21ویں پارے میں، ایک 4تھے پارے میں، ایک 17ویں پارے میں، حفاظ کرام بھی ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہے۔ اور بھی دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ کل من علیہا فان وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری آیات اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا۔ بس اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے انبیاء کرام کے اوپر وفات تھوڑی دیر کے لیے طاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بالکل سابق یعنی پہلے کی طرح بلکہ ان کے اختیارات زندگی، ظاہری زندگی کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھا دیے جاتے۔ تھوڑی دیر کے لیے بس یہ وعدہ پورا ہو جاتا ہے۔ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد یعنی اسی لمحے کے بعد ان کی حیات یعنی ان کی زندگی مثل سابق وہی جسمانی ہے، یعنی جس طرح جسمانی زندگی ظاہری زندگی میں وہ جی رہے تھے اور مخلوق خدا کی ہدایت وغیرہ کا سبب بن رہے تھے، اسی طرح ان کی زندگی پہلے ہی کی طرح بالکل ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے یعنی وفات آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، کہ بس صرف آنی ہے، وعدہ پورا ہونا ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ الحمدللہ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ بلکہ ملا علی قاری تو یہ فرماتے جب بندہ عاشق رسول اپنے گھر پر جائے، آپ حضرات نے دعا سنی بھی ہوگی اور سٹیکر وغیرہ بھی لگے ہوئے رہتے ہیں کہ گھر میں اگر بندہ جائے تو پہلے صلاۃ والسلام پڑھے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث، فرماتے ہیں کہ بندہ جب گھر میں جائے تو السلام علیکم کہے اور خاص طور سے کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ خاص طور سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ ملا علی قاری فرماتے اس لیے کہ ہمارے حضور کی روح مبارک ہر عاشق کے گھر میں تشریف فرما رہا کرتی ہے۔ الحمدللہ سنا ہے
آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ رزق کے تعلق سے علماء نے ایک وظیفہ بھی بتایا کہ بندہ جب جائے سلام کرے، اس کے بعد درود پاک پڑھے، جو بھی اسے یاد ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مخاطب کا صیغہ ہو، یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ والے الفاظ اگر ہو تو زیادہ بہتر۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اگر وہ بندہ تنگ دست ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے مالا مال فرما دے۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، عمل کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان وظائف کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو انبیاء جو ہیں وہ اپنی اپنی قبروں میں باحیات ہے۔ الانبیاء، حدیث پاک بھی ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء جو ہیں اپنی اپنی قبروں میں باحیات ہیں بلکہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ آپ حضرت نے معراج والی حدیث پاک سنی ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً 4تھے آسمان پر جب آپ گئے تو دیکھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نماز ادا فرما رہے، یا پھر دوسری روایت کے مطابق خود اپنی قبر انور مزار اقدس کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نماز ادا فرما رہے۔ ایک تو امامت شروع میں ہو چکی مسجد اقصی کے اندر، وہ کہتے ہیں نا امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ نماز اقصی میں تھا یہی صرف عیاں ہو معنی اول آخر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراجیہ میں فرمایا، پورا قصیدہ تو آپ حضرت نے سنا ہے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہو اے شادیہ مبارک، چمک ہو آبادیہ مبارک، ملک فلک سب اپنی لے میں یہ گھر انادل کے بولتے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہو تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ روی تھی کیا کیسے قافیے تھے۔ یہ امام اہل سنت نے قصیدہ معراجیہ تقریباً 62 اشعار دعا کرے اس گناہگار کو یاد ہو جائے اور میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ تو انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ حج بھی کرتے ہیں اور مجالس خیر میں تشریف بھی لاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری مجلس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام تشریف فرما ہو جائے تو ہماری یہ محفل قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ مجالس خیر میں تشریف بھی لاتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر کہنا، اللہ کو حاضر و ناظر نہیں کہا جا سکتا، سمیع و بصیر آپ کہہ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا اللہ کو حاضر و ناظر؟ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حاضر کا مطلب ہوتا ہے جسم کے ساتھ حاضر ہونے والا۔ حاضر کا مطلب ہوتا ہے جسم کے ساتھ حاضر ہونے والا۔ جیسے کہا جائے بھائی آج تو فلاں صاحب نہیں ہے، آج غیر حاضر ہے، بولتے کہ نہیں بولتے، یعنی اپنے جسم کے ساتھ حاضر نہیں ہے۔ تو حاضر کا مطلب ہوتا ہے فزیکلی حاضر ہونے والا، جسم کے ساتھ حاضر ہونے والا۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اگر آپ یہ لفظ استعمال کریں گے تو درست ہوگا نہیں ہوگا، تو اللہ کو آپ حاضر نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح تو آپ اگر کہیں تو کیا کہیں گے؟ سمیع و بصیر، سننے والا اور بصارت والا یعنی دیکھنے والا، یا پھر آپ شہید بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا لفظ ہے ناظر، ناظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا ماتھے کی آنکھوں سے، جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے والا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ معنی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے محال ہے یا نہیں؟ بالکل محال ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سر ہے، جسم ہے، آنکھ ہے، یہ ساری چیزوں سے پاک ہے، تو اللہ کو حاضر و ناظر نہیں کہہ سکتے۔ انگریزوں نے کورٹ وغیرہ کے اندر جب کچھ مقدمہ وغیرہ ہوتا تو مجرم سے قرآن شریف جزدان کے اندر لپیٹا رہتا، اس جزدان کے اندر مطلب رکھا ہوا رہتا، تو اس قرآن شریف کو جزدان میں رکھ کر کے لاتے
مجرم کو ہاتھ میں دیتے اور یہ کہلواتے اس سے کہ کہو میں اللہ کو حاضر و ناظر مان کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا جرم نہیں کیا. تو انگریزوں سے یہ بات شروع ہوئی. خود حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت و رضوان نے اس بات کو لکھا ہے، ورنہ اس سے پہلے حاضر و ناظر کا لفظ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا. اگر بولنا ہے تو بندہ میں اللہ کو گواہ رکھ کر کے بولتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رہے اگر یہ بندہ کہے گا کہ میں اللہ کو گواہ رکھ کر کے کہتا ہوں تو یہ ایک قسم کے معنی میں ہو جائے گا. اگر اس کے خلاف کرے گا تو پھر اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا. رہی بات یہ کہ حاضر و ناظر کا لفظ حضور کے لیے استعمال کرنا تو بلا شک بلا شبہ جائز ہے، بلکہ استعمال کرنا چاہے. حاضر و ناظر و نور و بصر ہو، جیسا آپ نے کلام بھی سنا ہوگا پیر نصیر صاحب کا علیہ الرحمہ. تو ہمارے آقا مولا تو حاضر و ناظر خود قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے ثابت ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر، گواہ بشارت دینے والا حاضر اور خوشخبری سنانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر کے مبعوث فرمایا. اور حاضر و ناظر کا ایک مطلب ہوتا ہے جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک بندے کو یعنی اپنے خاص بندے کو ایسی قوت عطا فرمائے کہ ایک جگہ رہ کر کے پوری کائنات کی جو چیزیں ہیں ان کا مشاہدہ کریں، دور و نزدیک کی جو باتیں ہیں وہ یکساں سنیں. ہم تو الحمدللہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. ہمارے آقا مولا کے تعلق سے امام اہل سنت نے ہمیں یہ سکھایا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لاڑے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارے آقا مولا حاضر و ناظر ہیں، یعنی آپ ایک مقام پر رہ کر کے کائنات کے ذرے ذرے کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور اپنے غلاموں کی مدد کے لیے بھی پہنچتے ہیں. الحمدللہ. بلکہ علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے یا پھر بندہ بقید حیات رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اعمال کو ملاحظہ فرماتے ہیں. اگر وہ بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو ہمارے آقا کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر وہ بندہ ثواب کا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو آمنہ کے لال کا چہرہ مسکراہٹ کے ساتھ کھل اٹھا کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا عمل کر کے اپنے نبی کو خوش کریں، اپنے نبی کی رضا مندی حاصل کریں، نہ یہ کہ ہم کوئی غلط کام کر کے خلاف شرع کام کر کے اپنے نبی کو ناراض کریں. معاذ اللہ، ہماری یہ حیثیت اور اوقات ہے ہی نہیں. اللہ اکبر کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی جو شریعت ہے، جو اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرامین ہیں، ان پر کما حقہ عمل کرے. ایسا بہت مشکل ہے، لیکن جہاں تک ہم سے ہو سکے، جتنا ہم سے ہو سکے، ہمیں اس کے تعلق سے کوشش کرنی چاہیے. تو ہمارے آقا مولا کے تعلق سے حاضر و ناظر یہ عقیدہ رکھنا بالکل درست ہے، اور ہم ہی الحمدللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. جو دوسرے لوگ ہیں وہ عقیدہ اس تعلق سے نہیں رکھتے. خیر ان کا عقیدہ جو ہے وہ جانے. ہمارا جو عقیدہ ہم کو رضا نے سکھایا، آقا کا میلاد آیا، تو الحمدللہ ہمارا یہی عقیدہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک کے تعلق سے کہ اللہ کو اللہ میاں کہنا یہ منع ہے، کیونکہ میاں کا ایک معنی جو ہے وہ صاحب کا ہوتا ہے، ایک معنی جو ہے وہ بدکاری کا دلال، اور ایک معنی جو ہوتا ہے وہ شوہر. اب پہلا والا جو معنی ہے وہ صاحب، وہ درست ہے، رسپیکٹ والا مطلب یہ لفظ ہے، عزت والا لفظ ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد والے جو دو معنی ہیں، دو میننگز جو بعد والے ہیں وہ غلط. اب قاعدہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ جس کے اچھے معانی بھی ہوں، اچھے میننگز بھی ہوں اور برے میننگز بھی ہوں، تو ایسا لفظ نہ تو آپ حضور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ایسا لفظ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے. کچھ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر میاں ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ میاں. تو معاذ اللہ، اللہ میاں یہ کہنا منع ہے، منع ہے، منع. اس کی ایک اور مثال، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ جو صحابہ تھے وہ حضور سے مخاطب ہوتے اور عرض کرتے راعنا، یعنی یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، ہمیں جو بات ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی، ہماری رعایت فرمائے، ہماری جانب توجہ فرمائے، نگاہ رحمت فرمائے۔ اب اس وقت کے جو یہود و نصارہ تھے ان لوگوں نے، چونکہ راعنا کا ایک مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ وحدہ لا شریک کب یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے نبی کی شان میں گستاخی ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک نے آیت مقدسہ نازل فرمائی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ اگرچہ ایک معنی اس کا درست ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، ہماری جانب نظر رحمت فرمائے، ہماری جانب توجہ فرمائے، ہماری جانب التفات فرمائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک دوسرا معنی ہے وہ فاسد ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے نبی کی شان میں گستاخی ہو، اللہ وحدہ لا شریک کبھی بھی اسے گوارا نہیں فرما۔ تو میاں بھی نہیں کہہ سکتے، اسی طرح اوپر والا بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اوپر والا کہنے میں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ایک جہت ثابت ہوتی ہے، جسے ڈائریکشن کہتے ہیں ہم، سمت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ تو اللہ رب العزت اوپر، ادھر ادھر، کہاں جہاں، ان ساری چیزوں سے پاک۔ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا یعنی اوپر والا کہنا یہ کیا ہے؟ منع۔ اسی طرح کوئی بندہ راہ خدا میں بہت خرچ کرتا ہے تو عرف کے اندر، معاشرے کے اندر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا لال ہے، اس طریقے کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ لفظ بھی استعمال کرنا منع ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ لال ہمارے عرف میں دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ ایک لال کا مطلب ہوتا ہے پیارا، ایک لال کا مطلب ہوتا ہے پیارا، کہتے ہیں ماں اپنے بیٹوں سے کہتی ہے میرے لال وغیرہ وغیرہ، اور ایک لال کا معنی ہوتا ہے اولاد۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی بندے کے تعلق سے یہ کہیں کہ یہ اللہ کا لال ہے تو معنی اس کا کیا ہوگا ڈکشنری کے اعتبار سے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ وحدہ لا شریک کی اولاد ہے اور اللہ اس کے لیے میرے لال استعمال فرمائے۔ یہ دونوں معنی اللہ وحدہ لا شریک کی شان کے خلاف ہے، اس وجہ سے کوئی سخی داتا اکثر و بیشتر ایسے بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہے، ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی اللہ کا لال دے دے گا، تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایسا لفظ استعمال کرنا شان الہی کے خلاف خلاف بے ادبی ہے، یہ لفظ استعمال کرنا منع ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے ایشور کا لفظ استعمال کرنا، اسی طرح گاڈ کا لفظ استعمال کرنا، GOD، گاڈ کا لفظ استعمال کرنا، ایشور کا لفظ استعمال کرنا۔ جیسے فتاوی رضویہ شریف کے اندر حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایشور کا معنی ہوتا ہے خدا۔ تو دیکھا جائے تو ڈکشنری کے اعتبار سے تو اس کا استعمال کرنا درست ہے، لیکن منع ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ خاص ایک اصطلاح بن گئی غیر مسلموں، اس وجہ سے اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا منع ہے۔ یعنی اللہ کے لیے ایشور بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، گاڈ بھی استعمال نہیں کر سکتے، ناجائز و حرام، شرک، کفر نہیں ہو جائے، بس منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب ایشور بولتے ہیں باہر یا کسی کے منہ سے سنتے ہیں تو ذہن جو ہے وہ سارے لوگوں کا غیر مسلموں کے معبودان باطلہ کی جانب ہی جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اس وجہ سے منع، ورنہ ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ خدا کے معنی ہی میں ہوتا ہے، لیکن جب غیر اسے اپنے معبودان باطلہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح پرماتما ہے، یہ لفظ بھی آپ اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اسی طرح بھگوان، یہ بھی آپ اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ ہندی لفظ ہے، اس کا معنی آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، یہ فریز ہے، یعنی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ بھگ کا مطلب ہوتا ہے شرمگاہ یعنی پرائیویٹ پارٹ، اور وان کا مطلب ہوتا ہے والا یعنی شرمگاہ والا۔ تو یہ دیکھا جائے تو کسی بھی صورت میں یہ لفظ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اگر بندہ جان بوجھ کر توہین کے ارادے سے اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرے گا، دائرہ اسلام سے وہ بندہ خارج ہو جائے گا۔ تو یہ سارے الفاظ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے استعمال کرنا منع ہے۔ ایک نام رکھا جاتا ہے عبد القیوم، اسی طرح عبد الرحمن، عبد القدوس۔ اکثر و بیشتر آسانی کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ رحمان چاچا،
یا پھر رحیم چاچا، رحیم چاچا تو باقاعدہ بولا بھی جاتا ہے. اسی طرح مطلب عبد القیوم ہے تو قیوم بھائی، وہ ایک گیرج والے ہیں، ان کا نام ہے عبد القیوم، تو اب کو لوگوں نے ہٹا دیا اور سیدھا قیوم لے لیا کہ قیوم بھائی کے گیرج پہ گاڑی دے دینا، اور طرح سے خراب ہو گئی وغیرہ وغیرہ. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کے ذاتی نام ہے، اور اللہ کے ذاتی نام لے کر کسی کو پکارنا یہ منع ہے. آپ کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو رحمان بھائی نہیں بول سکتے، بلکہ بعض علماء نے تو غیر خدا کو رحمان کہنے پر کفر کا فتویٰ دیا. بعض علماء نے، سارے علماء کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے. تو اسے آپ یاد رکھیں، کسی کا نام عبد القادر ہے تو عبد القادر کہے، قادر بھائی نہ کہے. قادر بھائی آگے سرنیم بھی لوگ بولتے، میں نہیں بولوں گا فی الحال، تو یہ آپ نہ بولیں. اسی طرح رحیم بھائی آگے بھی سرنیم بولتے، میں نہیں بولوں گا، بے فکر رہے. عبد الرحیم آپ بولیں. اسی طرح کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن آپ کہیں. رحمان ہے، قیوم ہے، قدوس ہے، یہ اللہ کے ذاتی نام. رحیم بولنے میں خیر اجازت ہے، کیونکہ رحیم جو ہے وہ ہمارے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی قرآن مقدس میں آیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے یہ لقب اپنے نبی کے لیے بھی یاد فرمایا. تو قیوم اگر عبد القیوم کہیں گے، عبد الرحمن کہیں گے، عبد القدوس کہیں گے، رحمان نہیں بول سکتے، قیوم ڈائریکٹ بندے کو نہیں کہہ سکتے. اسی طرح قدوس وغیرہ ڈائریکٹ آپ نہیں بول سکتے. اب ہمارے آقا مولا کی شان، آپ نور بھی ہے اور بے مثل بشر بھی، دونوں قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے ثابت. نور ہونا تو آپ جانتے ہی ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب. اور حدیث پاک میں بھی ہے، حدیث نور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. اللہ نے کائنات میں اے جابر سب سے پہلے تمہارے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. یہ ہمارے آقا مولا کی شان. امام علیہ سنت فرماتے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دندو تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. نور بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رلہنا نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن ستین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. اب نتیجہ نکلا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور اعلیٰ حضرت نے یہ جو قصیدہ نور ہے اسی آیت کریمہ کی تشریح ہے، اسی حدیث پاک کی تفسیر ہے، اسی حدیث پاک کی تشریح. تو ہمارے آقا مولا کی جو حقیقت ہے وہ نور ہے، اور ظاہری طور پر بے مثل بشر. علماء نے یہی بیان فرمایا، نہ تو آپ ایک چیز کو منع کریں ایک چیز کو مانیں، ایسا نہیں ہے، دونوں کو ماننا ہے. بلکہ اگر بندہ یہ کہے کہ حضور بشر نہیں تھے، کافر ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ حضور کا بے مثل بشر ہونا خود قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے ثابت، انما انا بشر مثلکم. آپ حضرات نے سنی ہوگی آیت کریمہ، اور کون شہر مکہ میں وہ ناز شریف بھی سنی گی، اس میں بھی یہ استعمال کی گئی آیت کریمہ انما انا بشر مثلکم کے پردے میں سنا ہوگا آپ حضرات نے. خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر بے مثل بشر، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بشر تو ہیں، بے مثل بشر ہیں. اب اگر بندہ یہ کہے کہ ہماری طرح ہے، معاذ اللہ وہ بندہ توہین کر رہا ہے، اور نبی کی ادنا توہین کی بنیاد پر وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے. کہنا ہو تو یہ کہے سید البشر ہے، سید الکونین ہے، بے مثل بشر ہے. اس طریقے کے الفاظ وہ بندہ استعمال کرے. اور ہمارے آقا مولا کی جو حقیقت ہے وہ نور ہے، یعنی نور بھی ہے اور بشر بھی. ایک بات مجھے یاد آ گئی، اب یہ جو حدیث نور ہے، ہندوستان کے کچھ بد عقیدہ لوگوں نے
ہندوستان میں جتنی بھی حدیث کی کتابیں تھیں، صرف ایک حدیث میں یہ حدیث نور موجود تھی، مصنف عبد الرزاق کتاب کا نام، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود تھی، حدیث نور۔ اب یہ بدعقیدہ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جو مصنف عبد الرزاق کے جتنے ایڈیشن تھے، جتنے اس کے نسخے تھے، تمام سے حدیث نور کو ختم کر دیا، غائب کر دیا۔ یعنی اب جو نیا ایڈیشن آ رہا تھا اس میں حدیث نور کہیں پر نظر ہی نہیں آ رہی۔ 2004 کے اندر تاج المشائخ شہزاد حضور احسن العلماء حضرت سید امین میاں دامت برکاتہم العالیہ اور ایک حاجی رفیق برکاتی، ان دونوں کی کوششوں سے کافی تلاش وغیرہ کیا، ادھر ادھر افغانستان، بغداد، ادھر ادھر بڑی بڑی لائبریری میں علماء کرام کو بھیجا، تو الحمدللہ افغانستان کی لائبریری کے اندر ایک ایڈیشن ملا جس کے اندر الحمدللہ پوری حدیث نور من وعن نظر آ گئی، الحمدللہ۔ تو یہ ایسی خیانت کرتے ہیں۔ ابھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، نیا ایک نسخہ لا رہے ہیں اور اس میں جس حدیث پاک میں یا رسول اللہ کے الفاظ ہیں، حدیث پاک سے ثابت ہے صحابہ نے پکارا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، تو اب یہ لوگ نئے ایڈیشن لا رہے ہیں، اس میں کیا کر رہے ہیں کہ جو یا رسول اللہ کے الفاظ اس کو ہٹا دے رہے ہیں، بلکہ مکتبہ شاملہ کے اندر بھی بہت ساری حدیثوں میں ان لوگوں نے اس طریقے کی خیانت کی ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ چونکہ ان لوگوں کا مذہب جو ہے وہ ڈالر والا ہے، پاؤنڈ والا ہے، حقیقت میں تو ان کا کوئی مذہب عقیدہ وغیرہ ہے ہی نہیں، تو یہ لوگ اس کو اس طریقے سے یعنی حدیث کو معاذ اللہ جو ہمارے موقف کے مطابق ہوتی ہے معاذ اللہ اسے بدلنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں، تو ان کی باتوں میں آپ ہرگز نہ آئیں۔ تو ہمارے آقا مولا نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کے آپس میں اجتہاد کی بنیاد پر، اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے بندے کو اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے اجازت ہوتی ہے کہ اگر علم کے ایک مقام پر پہنچ جائے تو وہ بندہ اپنی رائے سے قرآن و حدیث سے فتویٰ دے سکتا ہے، اسے کہا جاتا ہے مجتہد اجتہاد۔ ایک مطلب آسان لفظوں میں نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ ایک مجتہد کے لیے 18 علوم حاصل کرنا ضروری، کتنے 18 چیزوں کے اندر اسے مہارت حاصل کرنا ضروری۔ بہرحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ مجتہد بندہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ قرآن و حدیث سے مسائل وہ بندہ نکال سکے۔ اب اسی اجتہاد کے پیش نظر صحابہ کے آپس میں کچھ اختلافات وغیرہ ہوئے، ہم معاذ اللہ اس سے لڑائیاں بھی نہیں کہتے، ہماری کیا شان، شان تو نہیں، ہماری کیا اوقات، کیا حیثیت کہ ہم شان صحابہ میں کچھ بولے۔ تو صحابہ کے درمیان اجتہاد کی بنیاد پر جو اختلافات وغیرہ ہوئے وہ انہی کے اختلافات تھے، ہم لوگوں کو اس میں بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ یاد رکھیں۔ بلکہ جو بندہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ مرتے وقت اسے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو شان صحابہ میں گستاخی کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ان کا معاملہ تھا، وہ آپس میں وہ بھائی تھے، ہم بھی ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کے خلاف اپنی زبان کو کھولنے کی ہرگز ہمیں کوشش نہیں کرنی۔ اس کی مثال مطلب بلا تشبیہ تمثیل ہم سمجھا سکتے ہیں، جیسے ایک خانوادہ ہے، اس خانوادے میں بہت سارے مشائخ، بھائی ایک والد گرامی، ان کے 4 بیٹے، اب 4 بیٹوں کے اور بیٹے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو شاخ ہے یہ پھیلے گی۔ اب اس خانوادے کے اندر تھوڑی بہت تو چشمک رہتی ہے آپس میں، جو ہمارے پیر بھائی وغیرہ جو رہتے ہیں آپس میں، سب کی بات نہیں کرتے، میں کسی کی مثال بس ایک نام وغیرہ کسی کا نہیں لینا ہے، بس آپس میں جیسے تھوڑا بہت چلتا ہے۔ اب ایک مرید جو ہے اسی کو لے کر یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے وہ غلط ہے، خانقاہ والے جو ہے کیا چل چپ بیٹھ، تیرے کیا سمجھ پڑتی، یہی کہیں گے۔ بس میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم کسی خانوادے کے آپسی اختلاف میں ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، بلا تشبیہ و تمثیل، بلا تشبیہ و تمثیل، بلا تشبیہ و تمثیل، یہ تو ہمارے نبی کے صحابہ ہیں، ان کے آپس میں اجتہاد کی بنیاد پر جو اختلافات وغیرہ ہوئے اس میں ہمیں ہرگز بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مصطفیٰ تعالی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کل قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. مطلقاً اگر بندہ شفاعت کا انکار کرے گا، یعنی معاذ اللہ یہ کہے کہ شفاعت کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مطلقاً شفاعت قرآن مقدس سے ثابت ہے. اللہ فرماتا ہے آیت الکرسی ہی میں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے. مطلب اللہ اجازت دے گا تو بندہ شفاعت کرے گا، یعنی وہ بندہ جس کو اللہ وحدہ لا شریک اجازت دے گا. اور یہ شان انبیاء کی، اولیاء کی، شہداء کی، حفاظ کی، علماء کرام کی یہ ذوات ہوں گی، یہ ان کی ذاتیں ہوں گی. تو مطلقاً شفاعت کا انکار اگر بندہ انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا. اگر بندہ مطلقاً علم غیب مصطفیٰ کا یا علم غیب انبیاء کا انکار کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. بالخصوص رسول اللہ کے تعلق سے آیت مقدسہ نازل ہوئی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ تمام اپنے فضل و کرم سے آپ کو سکھا دیا. تو یہ بالخصوص. اور عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اس آیت کریمہ سے دیگر انبیاء کرام کے لیے علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے. اگر بندہ معاذ اللہ یہ کہتا ہے کسی نبی کو کوئی علم غیب نہیں تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا. مسجد حرام میں غالباً جو پلر ہے 79 نمبر کا، اسی جگہ حضرت ام ہانی کا مکان تھا اور اسی جگہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا تھا. اب جائیں تو زیارت کریں، وہاں 2 رکعت ادا کریں، دعا کریں. قبولیت کا وہ مقام ہے، قبولیت کی جگہ ہے. ظاہر سی بات ہے وہیں سے معراج کی شروعات ہوئی تھی. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا یہ قرآن مقدس 15واں پارہ قرآن مقدس سے ثابت ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اگر بندہ اس کا انکار کرتا ہے، قرآن مقدس کا انکار کرتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اگر بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جو معراج کا سفر ہے اس کا انکار کرے گا کافر ہو جائے. مسجد اقصی سے عرش معلی، اس تعلق سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، مناقب، کمالات، خصوصیات جو ہیں اگر بندہ ان کا انکار کرے گا گمراہ ہو جائے گا، بد مذہب ہو جائے گا. اسے آپ یاد رکھیں، معراج کا مطلقاً انکار اگر بندہ کرے گا کافر ہو جائے گا. اور اگر جو عرش معلی سوہیلا مکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکہ، وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں. اگر بندہ جو عرش معلی پہ ہمارے آقا مولا گئے اس کا انکار کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، بد مذہب ہو جائے. ہمارے آقا مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے، چاہے وہ شریعت کا اختیار ہو. جیسے حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض فرمایا ہے. ایک صحابی رسول حضرت اقرا بن حابس کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم لوگوں پر حج کرنا ہے؟ 3 مرتبہ انہوں نے سوال دہرایا، رسول اللہ نے جواب نہیں دیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال تم پر حج فرض ہے تو ہر سال تمہارے لیے حج فرض ہو جاتا، مگر میں تم سے کہتا نہیں، اس لیے کہ ہر سال حج کرنا مشقت کا باعث ہوتا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا مولا اگر چاہتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، لیکن آپ نے نہیں چاہا تو ہر سال حج فرض نہیں ہے بلکہ زندگی میں صرف 1 مرتبہ حج فرض ہے. اسی طرح فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک ولاخرت صلاۃ العشاء الى ثلث اللیل. اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا، بھاری نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو فرض کر دیتا. ظاہر سی بات اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا، تبھی تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ فرض کر دیتا. اب آپ خود سوچیں کہ ہر نماز کے لیے مسواک اگر لازم ہوتا، دشواری ہوتی، تو امت کا خیال رکھتے ہوئے رسول اللہ نے اسے فرض نہیں فرمایا.
اور دوسری بات حدیث پاک کا جو دوسرا حصہ ہے ولا اخرت صلاۃ العشاء، نماز عشاء کو تہائی رات یعنی 3 بجے تک مؤخر کرتا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا خیال رکھتے ہوئے عشاء کو جو ہمارا روزانہ کا ریگولر ٹائم ہے اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا۔ البتہ کبھی کبھی آپ نے تاخیر سے بھی ادا فرمایا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر آپ دیکھیں اگر رسول اللہ چاہتے تو تہائی رات میں عشاء پڑھنے کا حکم دیتے، یہ اختیار ہے، تبھی تو آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، بلکہ اللہ نے آپ کو ایسا اختیار دیا ہے، ایسا اختیار دیا ہے کہ کل جنت کا دروازہ بھی آپ کھولیں گے، اور حال یہ ہوگا کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ یہ ہمارے آقا مولا کا اختیار، اللہ نے اپنے نبی کو یہ اختیار عطا فرمایا۔ بس 2-3 منٹ باقی ہے، میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ خلفائے راشدین، سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر سیدنا مولا کائنات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ خلفائے اربعہ۔ اور 5ویں نمبر پر ہے سیدنا امام حسن، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ آپ حضرات نے سنا ہی ہوگا، کیا بات رضا السمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پور۔ تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی ذہن میں آپ بٹھا لیں، آج کل تو لوگ طرح طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا کائنات، اور خلفائے راشدین میں 5ویں نمبر پر افضل تو بات کی بات ہے، سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، مولا کائنات۔ خلفائے راشدین کا اطلاق جن پر ہوتا ہے، یعنی جن خلفاء کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، تو یہ 4 خلیفہ اور 5ویں نمبر کے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت سیدنا امام حسن فرماتے ہیں، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم۔ اگر بندہ ان کی خلافت کا انکار کرے گا یا ان کی صحابیت کا انکار کرے گا، دائرے اسلام سے خارج ہو جائے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، آج کل لوگ طرح طرح کے بہکاوے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے آپ بہکاوے میں نہ آئے۔ شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اس طریقے سے مطلب صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دین کو تھوڑے روپے کے عوض وہ فروخت کر دے۔ اب آج دیکھیں، آج کل بالکل کفر و شرک کا زمانہ ہے، کفر سے بچنا بہت مشکل ہو گیا۔ ایک دعا میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی امت کو تعلیم فرمائی ہے، وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک، سونے سے پہلے یا کبھی بھی آپ اسے پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز کفر و شرک سے محفوظ رہیں۔ وہ دعا آپ نوٹ